چلیے السلام علیکم سامعین. وعلیکم السلام. ہاں ریکارڈنگ شروع ہو گیا بھائی. وعلیکم السلام. ہیلو آ رہی آواز میری؟ ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ریکارڈنگ شروع ہو گئی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب بھائی نہیں ہے تو میں شعیب بھائی سے پرمیشن لیا کہ بھائی تم نہیں ہے نا، کلاس تو کر لیں گے. کل میرے کو ولیمے کی دعوت ہے، اور ولیمے کی دعوت ہے ویری امپورٹنٹ فار حیدرآباد. ہاں وہ تو ہے. وہ تو ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، کوئی شادی ولیمہ مس نہیں ہوتا. کیا بولتے نکاح سنتی ہے بھائی، ثواب کا کام ہے، چلو چلو شادی ہو. صحیح بولے عادل بھائی، صحیح بولے آپ. تو مگر شعیب بولے ریکارڈنگ کرو میرے کو، اگر ریکارڈنگ کے نہیں دیتا ہوں پرمیشن بولے گا، بولا ٹھیک ہے بھائی ریکارڈنگ کر دیتے تمہارے لیے، تم بعد میں سن لو. ذرا شعیب بھائی کے لیے دعا کرو آپ سب لوگ، اللہ آزمائش میں ڈالنا میرے بھائی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ الگ سیکشن ہے. اپن 46 تک کمپلیٹ کر لیے تھے. آج انشاءاللہ 47 48 49 50 کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اسٹارٹنگ میں لیٹ ہو گئے ہم لوگ، ٹائم مس ہو گیا، تو اس کے مد نظر 1 آور نہیں تو 45 منٹس میں ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئی انشاءاللہ کوئی کوشش کیجئے 47 48 49 پڑھنے کی. منصور پڑھو. میرے کو پھر باہر آنا پڑتا وہاں اوکے ریکارڈنگ کری نا. عرفان پڑھتے. عرفان بیدان کوئی بھی. میں پڑھ لیتا ہوں. آپ پڑھ لو نا. میں پڑھ لیتا ہوں بھائی، میں پڑھ لیتا ہوں. پڑھ لیجیے. پڑھ لیجیے سمے. پڑھ لیجیے صحیح بھائی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you, and that I preferred you to the Alameen, mankind and jinn, for your time period in the past. صحیح ہے. 47 ہے. 47 ہاں. اس کو اردو میں تھوڑا ٹرانسلیٹ کر لیتے سامعین، کیا 48 49 بھی پڑھ لیتے تو سادی پڑھ لینا ہے. ہاں پڑھ لو 47 48 49 پڑھ لو. And fear a day of judgment day, basically, when a person shall not avail another nor will sorry background بہت زیادہ ہے ایکچولی تب. ایک سیکنڈ. بیدان اور زبیر وہ کر دو نا، میوٹ کر دو. نہیں سمین کے پاس ہی ہے. میرے پاس سے نہیں، ان کے پاس سے. سب میوٹ ہے، صرف سمین آن ہے سمین کے گھر میں. ہاں میرے پاس ہی ہے. سوری میں ذرا دوسرے روم میں آ گیا. اوکے ٹھیک. And fear a day when a person shall not avail another, nor will intercession be accepted from him, nor will compensation be taken from him, nor will they be helped. And when we delivered you from Pharaoh's people, who were afflicted you with a horrible torment, killing your sons and sparing your women, and therein was a mighty trial from your Lord. ہاں ٹھیک ہے، بس ابھی 3 کر لیں گے. 47 48 49 ٹائم بچا تو 50 پہ جائے. تو میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے اور ان سے بات کر رہے. کال ٹو مائنڈ، اپنے پرانے جو یاد کرو جو میں نے تمہارے پہ نعمت تمہارے کو اوپر دیے تھے، اور تمہیں دوسرے انسانی عالموں کے اوپر میں نے پریفرنس تمہیں دیا تھا. and I bestowed upon you and I preferred you. مطلب عالم میں دوسرے جو نسلیں ہیں، جو ریسز ہیں، ان سے اوپر میں نے تمہیں کئی نعمتیں دی. وہ یاد کیوں نہیں کرتے تم؟ وہ ہے آیت 47. 48 کیا ہے؟ تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اس دن سے، قیامت کے دن سے، جہاں کوئی انسان کسی اور انسان کو مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی شفاعت کر سکتا، نہ کوئی پیسہ دے کے بیل
بیل کرانا بولتے نہیں, مطلب کسی کو کمپنسیشن دے دے کہ بھائی کیس رفع دفع کرو, کمپنسیشن بھی نہ ہونے والا ہے, نہ کوئی باہر سے تمہیں مدد کرنے والا ہے, اس دن میرے علاوہ کوئی اور نہیں منہ کھولنے والا. آیت نمبر 49 میں, اور یاد کرو اور ایک نعمتوں میں ایک نعمت کہ جب میں نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے پناہ دی تھی اور وہ فرعون تمہیں خطرناک مشکل کام کرواتا تھا اور عذاب میں ملوث کرتا تھا, اور مرد بچوں کو, مرد لڑکوں کو سلاٹر کرتا تھا, گلے کاٹتا تھا, اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, اس میں بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے تم لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ اردو کا ٹرانسلیشن. اب انشاءاللہ اس کے تفسیر میں جائیں گے. کانٹیکسٹ تو یہی چل رہا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے, مدینے کے وہ زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگ, کہ تم اسلام کی صحیح دعوت قبول کرو, اور اس کو سمجھانے کے الگ الگ طریقے تھے. اب جو طریقہ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے اس میں کیا ہے, قیامت کے دن کو یاد دلا رہے, اور قیامت کا منظر کیسا رہے گا اس کو سوچو, اس دن کے بارے میں ڈرو. اس دن کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے اور بول رہے کہ پلٹ دو اپنے راستے, یہ غلط راستے پہ جو جا رہے تم, بے پرواہ ہو کے زندگی جو جی رہے, یہ بند کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے طریقے سے ان کو سمجھا رہے, اور کئی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ابھی تک بنی اسرائیل کو دیے ان کو یاد دلا رہے. حالانکہ وہ نعمت ہمارے لیے نہیں تھی, فرعون کے ساتھ ہم نہیں چھوٹے, بنی اسرائیل چھوٹی, مگر ہم اپنے زندگی میں بھی جھانک کے دیکھے تو کئی بار ہم لوگ بڑی تکلیف میں پھنسے ہوئے تھے انڈیویجول لائف میں. کبھی ویزا کے مسئلے میں, کبھی طبیعت خراب کے مسئلے میں, کبھی ایکسیڈنٹ میں پھنس گیا, یا کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا, کبھی کیریئر ختم ہو جانے پہ تھا, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے. تو یہ آیت ہم لوگ اپنے پہ کیسا لینا کہ اپنے انڈیویجول لائف, اور وہ انڈیویجول لائف کوئی اور نہیں جان سکتا, آپ ہی جانتے, مطلب میں اتنا نہیں جانتا. اب میں شعیب کو بہت اچھا جانتا ہوں, ان اینڈ آؤٹ. انہیں ایم ایس کرا تھا جرمنی سے, اور اس کے بعد میں سیٹ نہیں ہو سکا, بہت پریشان تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دعا کرا ہوں گا, اور دعا کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نوکری سعودی میں دے دی. تو اب میں شعیب سامنے رہتا تو میں بولتا تھا اس کو, شعیب وہ نعمت یاد رکھ جب بہت پریشان ہو گیا تھا, کیریئر تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ تیرے کو راستہ نکالے اور تیرے کو بہترین جرمنی سے بھی بہتر نوکری دیے, اور آج اللہ تعالیٰ تیرے کو خوش رکھے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے, ہم اپنے لائف میں. اب سمین میرا بہت خاص دوست ہے, تو میں سمین کی لائف پوری ان اینڈ آؤٹ جانتا ہوں شعیب کے جیسا. تو میں بولتا ہوں سمین تیرے کو یاد ہے جب H1 پہ آیا تھا اور ایک دم تھوڑے 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے واپس چلے جانے والا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے تیری خواہش کے حساب سے تیرے کو جو ہے گرین کارڈ کا راستہ بنائے, اور الحمدللہ اچھے جاب پہ ہے. تو اس طریقے سے ہم اس آیتوں کو ایسا نہیں لینا ہاں بھائی فرعون کی کہانی ہے, وہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی, ہمارے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, کیوں ہم نعمتیں نہیں لیے اللہ کے. کئی بار ہم لوگ بھی کراس روڈز پہ پریشان ہو جاتے ہیں, آگے کہاں جانا, کدھر جانا بلکہ. تو یہ آیتوں سے ہم بھی اپنے آپ کو اپلائی کر سکتے اپنی انڈیویجول لائف کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرے بنی اسرائیل کے لیے. اور نعمت, پرابلم یہ ہے کہ نعمت کو سمجھنا ایکچولی وہ ہدایت سے ہو سکتا, ورنہ انسان نعمت میں رہتا مگر ہدایت نہیں دیا تو اس کو ریئلائز نہیں کرتا. فار ایگزامپل, انہیں کروڑ پتی ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت کا علم نہیں دیا, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیے, اللہ کی محبت دل میں نہیں ڈالے, تو انہیں خوش نہیں رہتا. میں بولتا یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ میرا پڑوسی دیکھو, میرا کالج کا دوست دیکھو, انہیں ورلڈ ریچسٹ مین بن گیا, میں 10th پہ ہوں, انہیں فرسٹ پہ ہے, یہ کیا ہے یار, وہ میں اتنی محنت کرا, میں اس سے کم ہوں, میں امبانی کہیں کو نہیں بنا, میں ادنی کہیں کو بن کے رہ گیا. ادنی نمبر 7 پہ ہے انڈیا میں, گجراتی بزنس مین, اور امبانی نمبر 1 پہ ہے. تو 7 والا رات میں نیند نہیں ہے اس کو, کہیں کو تو اس کو نمبر 1 پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو رہا, انہیں وہ نعمت کو ریئلائز نہیں کر رہا کہ انہیں آلریڈی نمبر 7 پہ ہے. کیوں بولے تو میں 1 پہ رہنا تھا نا, باس میرے اندر کچھ کمی ہے کیا, میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں, میں اتنا ہارڈ ورکنگ کرتا ہوں, میں 20 گھنٹے کام کرتا, میں بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتا, میں اتنا دینے کا بھی نمبر 1 کیوں نہیں بنا. تو پرابلم کیا ہے کہ ہمارے زندگی میں نعمت ہے, نعمت بولتے نعمت اللہ خان شعیب, نعمت ہماری زندگیوں میں کہیں ہے, مگر وہ نعمت کو ریئلائز کرنے کے لیے ہدایت ہونا, اللہ تعالیٰ کی ہدایت مجھ میں. ایٹ دا سیم ٹائم جو آدمی اللہ کی دین کو سمجھ چکا, چاہے وہ ابو دردہ ہے, ابو ذر غفاری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, جتنے بھی صحابیاں ہیں, کھانے کو کئی بار کچھ نہیں رہتا تھا,
मगर खुश रहते थे, इत्मीनान रखते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की हिदायत से उनको समझ में आया कि इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि ये कल रात में बिरयानी खाए या आज सुबह में खाली सूखी रोटी खाए मिर्ची लगा लेके। मतलब उनको मैटर नहीं होने की वजह से वो लोग आखिरत की चीजों को सोच के खुश थे। तो खुशी जो है आपको जब भी चाहती है हिदायत के जरिए आती, वरना आपको नेमत जो है रियलाइज नहीं होता कि क्या नेमत है। जो मिसिंग है उसकी कंप्लेंट ज्यादा रहती, मगर जो है सो नेमत को रियलाइज नहीं करते। इसके लिए तुम अमीर भी रह के, सक्सेसफुल भी रह के तुम खुश नहीं रह सकते, और तुम एक आधा पैसे नहीं कमा के नॉर्मल जॉब में भी रह के अलहम खुश रह सकते, मुतमईन रह सकते, रिलैक्स रह सकते। चेहरे पे डिप्रेशन, टेंशन, हैबत, अप मैन आई मिस्ड इट टाइप के नहीं रहता। इसकी वजह से नेमत को रियलाइज करने की इल्म भी अल्लाह ताला हमको हिदायत दिया, तो उसको हम अप्रिशिएट करते। नहीं ये तो बहुत है, कई लोग तो बहुत बुरी हालत में हैं, कई लोग तो, अब आप देखो सऊदी में मेरे कितने दोस्त हैं जो अच्छे टैलेंटेड थे, मगर वो इकोनॉमिक चेंजिंग जो भी किंग के पॉलिसीज की वजह से निकल गए और वापस इंडिया में आए और बहुत परेशान है। और लोग बिजनेस ट्राई करे, बिजनेस नहीं है, बिजनेस माइंड नहीं था उनका, बिजनेस भी फ्लॉप हो गया, पैसा भी इन्वेस्टमेंट चलेगा, बहुत परेशान है अभी भी। क्या करो यारो बोल के फोन करके बात करते। तो उससे क्या होता है, तो मैं सोचता हूँ जो लोग इधर परेशान है, ठीक है इनका परेशान होना लाजमी है, मगर जो लोग वहां है वो लोग खुश रहना ना कम से कम। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर हिदायत अल्लाह की नहीं दी तो नेमत रह के भी उसकी तरफ नहीं देखते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हाँ ये कुछ भी नहीं। कई लोग इनफर्टिलिटी सेंटरों में कितना 8-8 साल की शादी, 10-10 साल की शादी के बाद में एक बेटी पैदा हुई। तो हम लोग जो औलाद हमको दिया बगैर इनफर्टिलिटी सेंटरों के जाने के, बगैर इंजेक्शन लिए, बगैर बॉडी को छन्नी कर देते लड़की की, और उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी थेरेपी, उसके बगैर आप लोग को आसानी से शादी होते। अपने पास तो हैदराबाद में कल्चर है, शादी होते फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से पहले बच्चा गोद में रहता, मोस्टली बोलता बारों में ये कल्चर बन गया। नहीं तो क्या है भाई क्या है बोल के पहले सवाल पूछ लेते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपन इतना कैजुअल ले लेते हैं। दादियां बोलते हैं ये मेरे बच्चे के 2 बच्चे, ये मेरे छोटे बच्चे के ये 3 बच्चे। और वो मैं बोलता हूँ उसको बोलो जो इन्फर्टिलिटी सेंटर तो मैं घूम रहा सिकंदराबाद में, अपॉइंटमेंट ले रहा, 5-5 हजार के इंजेक्शन, 10-10 हजार के इंजेक्शन, उसको उन्हें जब देखेंगे आपकी अम्मी या दादी बोल रही है मेरे पोतरे ये मेरे नवासे हैं, उन्हें कितनी शौक में रहती होंगी, कितना आसानी से हो गया। मगर वो अप्रिशिएशन उसको आया क्योंकि तकलीफ से गुजरे। हमारे को नहीं आता अप्रिशिएशन, क्यों? हमारे को शादी होते बच्चे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्यों हुआ? एक तो आप गौर व फिक्र नहीं करे, और जब हिदायत आती है अल्लाह की तो आप हर चीज को अप्रिशिएट करना शुरू करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बाप बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब बेटी भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बेटा भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नेमतों को अप्रिशिएट करने के लिए क्या होना? हिदायत होना, वरना नेमतें आसपास भी रहते हैं इंसान जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाता। इसके लिए अब कमिंग बैक टू आयत नंबर 47, अल्लाह ताला बोल रहे तुम लाइट ले लिए, बनी इस्राइल वालों को बोल रहे कि इतने मैंने तुम्हें नेमतें दी, कई नेमतें, और अल्लाह ताला आगे भी कई गिनाते रहते सिंक्रोनाइज ऑर्डर में, कभी एक सिचुएशन के हिसाब से कुछ और नेमत को याद दिलाते। और इंसान क्योंकि हिदायत से हट गए थे बनी इस्राइल, वो नेमतों को याद दिलाते कि वो लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब हमारे को कोई दीन के जरिए या दीनी मुसलमान ब्रदर हमको कोई हिदायत के वजह से हमारे को कोई याद दिलाता, हम लोग हमारे दिल से क्या निकलता? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। सही बात बोले भाई, ये नेमत तो है मेरे पास, उसके पास नहीं है, ये नेमत मेरे पास भी है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो नेमत को अप्रिशिएट करने की हिदायत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में है। तो मगर ये बनी इस्राइल में नहीं थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे। और जो सबसे बड़ी नेमत थी आलम में जो है उनको एक सुपीरियर मैनकाइंड, एक सुपीरियर सोसाइटी, एक सुपीरियर कम्युनिटी बना के एक बेस्ट एग्जाम्पल बनाया अल्लाह ताला, जो कि कुछ टाइम तक वो लोग पूरा करे, मगर वो लोग उसको बाद में जो है बर्बाद कर दिए। और वर्स्ट रेस एवर टू लिव ऑन मैनकाइंड। आज किसी से भी पूछा अफ्रीका वालों से, सबसे बदतरीन बोलते यहूदिया, और बहुत कंजूस रहते, बहुत वो रहते, बोले कहानियां सुनते। आज सबसे ज्यादा वर्स्ट अजाब और वर्स्ट तकलीफ में एक जमाने तक यहूदी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पोजीशन हमला ले लिए मुसलमान। अब अल्लाह का कहर यहूदियों पे कम है, मुसलमानों पे ज्यादा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। तो अल्लाह ताला बोल रहे मैंने तुम्हें सब मैनकाइंड के ऊपर तुम्हें सुपीरियरिटी दी थी, स्पेशल प्रॉफिट्स भेजे थे, वो प्रॉफिट्स में किंग्स भी थे और जो है बड़े बड़े एम्पायर्स भी बनाए थे, आप हुकूमत भी करे, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया।
اور تمہیں بیسٹ ایگزامپل بننے کی کوشش کی، مگر انفارچونیٹلی نہیں کرے. تو یہ ریئلائز کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہے، میں نے تمہیں دیا. اور یہودیوں کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، وی آر واٹ وی آر، وی ڈیزروڈ اٹ. یہ سب سے بڑا پرابلم تھا یہودیوں میں. ہم ہمارے جینس میں ہے، ہم جینیٹیکلی سپیریئر ہے. ہم وی ور بورن فار دس ٹو رول دس مین کائنڈ، وی ور بورن ٹو رول دس ارتھ. یہ ان کا اپروچ تھا. بائی برتھ ہمارے کو آنا ہمارے جینیٹکس میں ہے، ہمارے پاس پیغمبر گزرے تو ہمارا حق ہے سمجھتے تھے، مگر وہ حق نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی چاہتا اپنی رحمت چھین لے سکتا. یہ ان لوگوں کی غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ وہی چیز کرے، ان سے وہ چھین لیے. اخرجت الناس، بیسٹ آف دی مین کائنڈ کا جو ان کو ٹائٹل تھا، جو ان کی لقب تھی، جو ان کی عزت تھی، چھین کے ہم لوگوں کو دیے، امت محمد مسلمانوں کو دیے، آج کے مسلمانوں کو، امت مصطفیٰ کو دیے. تو اسی طریقے سے ہم کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی دیے تو ہم لوگ ریئلائز کرنا کہ وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اس اللہ سے رحمت کی ہمیں ملی ہے. کئی بار ہم لوگ کوئی اسپیشل گفٹ اللہ تعالیٰ دیتا، کوئی پڑھائی میں بہت اچھا رہتا، کوئی بات چیت میں بہت اچھا تھا، کوئی بزنس مائنڈ رہتا، کوئی گجراتیوں کے جیسا مائنڈ چلتا بزنس میں، تو اس کی وجہ سے انہیں بہت آگے چلے آتا، رائٹ، اپنے اپنے فیلڈ میں. کوئی کرکٹر رہتا، اب سچن ٹینڈولکر بچپن سے انہیں ویسا ٹیلنٹڈ تھا کہ انہیں بال ڈالتے بیٹ اس کا آٹومیٹکلی نظر کے حساب سے ہاتھ کرتا تھا، ایک اسپیشل گفٹ تھا اس کا. مگر اگر انہیں سمجھا کہ آج وہ یہ لیول پہ آیا کیونکہ میں اونلی ہارڈ ورک، بولے تو اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہم ڈینائی کر رہے. ہم کیا بول رہے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت سے ملی ہمارے کو، مگر وہ ایکچولی اللہ کی رحمت سے ملی ہے. اور اگر یہ چیز کو ہم نہیں ریئلائز کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، وہ رحمت کو، گفٹ کو کھینچ لے کے کسی اور کو دے سکتے. تو یہ چیز ریئلائز کرنے سے ہمارے اندر ہمبلٹی آتی، نرمی آتی. اور جب ہم سجدے میں نماز میں گرتے یا اللہ کی عبادت کرتے، یا جب اللہ کے بارے میں کسی کے سامنے بات کرتے، یا اللہ کے بارے میں کوئی بات کرتا، کوئی تقریر میں یا کوئی اس میں، ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے، یس یہ اللہ کی رحمت تھی میں آیا، ورنہ میرے اندر کچھ نہیں تھا. ہاں کچھ رہتا، مطلب آپ آفس گئے، 8 گھنٹے جاب کرے، آپ پڑھے، آپ جو ہے فزکس کے بکس نکالے، آپ انجینئرنگ کے ہوم ورک سالو کرے، آپ جو ہے جاوا کی ٹریننگ لیے، اور جو ہے آپ کے برین میں وہ بات اتری. مگر وہ برین سے لے کے آپ کے برین میں اترنے کی صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کو وہ کریکٹ ٹائم میں کریکٹ اپرچونٹی بھی دی ہوئی ہے. تو ان سب کا کریڈٹ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیے اور ہم اپنے آپ کو دیے، اور یہ ہمارا حق ہے، میرے کو نہیں تو کس کو دیتے. تو ادھر کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، اکڑ جو تکبر آ گئی تھی، ہمارے کو نہیں تو کس کو دیتے، ہم ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو اپرچونٹی دیے، نہیں سدھرنے کے بعد میں ان کے پاس سے چھین لیے. تو ہم بھی جو ہے یہ غلطی نہیں کرنا. اس کے لیے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں یہ آیت پڑھ رہے. حالانکہ یہ ہو کے 1400 سال ہو گیا، ختم ہو گیا یہودیہ، اب اسلام سے نکال دیا گیا، ان کو اپرچونٹی ختم ہو گیا. پر کیوں ہم ان کے بارے میں آیت نمبر 47 میں پڑھ رہے؟ تاکہ وہ غلطی اپن نہیں کرنا، اپن کے اندر ایسا تکبر نہیں آنا، اپن ہر چیز کو کریٹ اپن خود کو نہیں لینا، اللہ کا فیور ہے سمجھنا. تو جب اس کی صحیح وہ ہوتی، اس کا ایک سیم ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل سورہ کہف میں آتا. سورہ کہف میں 3 کہانیاں بول تو ریالٹی میں ایک جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں ہے، اور جو ینگ لوگ کیو میں جا کے چھپ گئے تھے، کنگ ان کو جو ہے اسلام سے دور ہٹانے والا تھا. وہ زمانے میں لوگ کرسچنس تھے، نیو کرسچن تھے، وہ زمانے میں کرسچینٹی اسلام، تو وہ لوگ جو ہے ان کو کرسچینٹی میں نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا کنگ. میرے کچھ بیکار کی ریلیجن تھی، اس پہ فالو کرنا. تو اپنے آپ کو نوجوان لوگ بھاگ کے کیو میں رہے. کہف اسی اسٹوری کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو 300 سال زندہ رکھے وہ کیو میں، سورج کی روشنی بھی اس طریقے سے ڈالے کہ ان کے جسم سڑے نہیں. الحمدللہ جو بھی ہو، وہ فرسٹ کہانی ایک ان کے بارے میں ہے، سیکنڈ کہانی ذوالقرنین کے بارے میں ہے، ڈیٹیل میں ہے کہ وہ اللہ کے کتنے نیک تھے. اور تیسری کہانی جو اس میں ڈسکرائب کی گئی، اور وہ قرآن کی آیت میں آپ کو شارٹ میں جو ہے سمجھا دیتا ہوں. اس میں 2 دوست رہتے جو جن کے کھیت آزو بازو رہتے، مگر ایک کا کھیت ایک دم کینال کے بازو رہتا، اور ذرا ہائٹ پہ رہتا، تو اس کو پانی بہت اچھا پڑتا، اور جو ہے اور ریور کا پانی ہونے کی وجہ سے بھی بہت فرٹائل رہتا. اور زمین اتنی فرٹائل رہتی کہ انہیں سال میں 2 بار فصل ڈالتا. بازو والا وہ غریب دوست جو مسلمان دوست، انہیں جو ہے سال میں 3 بار ڈالتا. اور زمین خاص ہونے کی وجہ سے ایکزوٹک فروٹس جو کہ گریپس اور جو کہ پومگرینٹ، جو کہ آپ لوگ سن رہے؟ ہیلو جی سن رہے ہیں. تو وہ ہاں رائٹ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بلیس کرے تھے
کہ اس کی خاص مٹی تھی جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ فصل میں بھی پوری گیہوں کی فصل نارمل اگاتا تھا، بیچ میں جو ہے گریپس لگاتا تھا، بیچ میں گریپس کی بیل رہتی نا، بہت نازک جھاڑ رہتا گریپس کا، اگر آپ دیکھیں تو انہیں کھڑی بھی نہیں رہ سکتا اپنے حساب سے، تو اس کو لکڑیوں سے لگا کے بیل کی طرح جاتا، اس کے لیے برابر ٹیمپریچر، برابر زمین، برابر پانی، زیادہ نہیں پانی نہیں، کرکری کا بیگن رہتا وہ تو مگر اس کا ریٹ بہت زیادہ رہتا، اس میں کمائی زیادہ رہتی، رسک زیادہ، مگر الحمدللہ انہیں اس طریقے سے کرتا، سائڈ میں کوکونٹ ٹریز لگاتا بڑے بڑے، تاکہ جو تیز ہوا آ کے یہ گریپس کے جھاڑوں کو گرا نہ دے، اور جو ہے اور ٹف زمین کے اوپر چاول لگاتا اور یہ مہنگے والے لگاتا، الحمدللہ کمائی تھی۔ اور یہ بازو والے کا کھیت نارمل تھا، تھوڑا بہت کما لیتا تھا، مگر انہیں خوش تھا۔ تو ایک دن جو ہے اسی شام کے ٹائم پہ پانی وانی ڈال لے کے دونوں بیٹھ کے باتاں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ وہ باتوں کو کتنا سنے اور وہ جو دونوں ڈسکس کرے اس کو قرآن میں سورہ کہف میں لکھے، جس کو آج تک، حالانکہ وہ آدمی کا نام نہیں معلوم، وہ سٹی کا بھی نام نہیں معلوم، زمانہ بھی نہیں معلوم، irrelevant ہے، مگر دیکھو گفتگو کتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ آج بھی ہم اس کو عبرت کی طرح قرآن میں لگ دیا گیا۔ حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہونا چاہیے، مگر کچھ انسانوں کے بات چیت اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں اتارے۔ دوسرا سورہ لقمان میں، لقمان بول کے، انہوں پیغمبر بھی نہیں تھے، ایک بہت نیک ولی تھے، نیک اللہ ولی تھے، انہوں مرتے وقت اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحت دی، اتنی پیاری نصیحت دیا، اگر آپ سورہ لقمان پڑھے مرتے وقت، یا بنی یا میرے بیٹے، بلکہ انہوں نے آخری مرنے سے پہلے جو 10 لائن بول کے جاتے نا، جو بچے یاد رکھ لیتے، میری باپ کی آخری نصیحت اتنی پیاری تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں رکھے، سورے کا نام بھی وہی ہو گیا۔ تو کچھ چند باتیں ہم کبھی کبھی زبان سے اتنی اچھی ہو جاتی ایمان کے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا۔ تو دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے انہیں اکڑ کے ذرا موڈ میں تھا، انہیں بولا دیکھے میرا کھیت کیسا ہے اور تمہارا کھیت دیکھو کیسا ہے بول، تو اور انہیں بولا یہ میرے ہارڈ ورک سے آیا، میں کتنی پلاننگ ہے، میرا مائنڈ کتنا شارپ ہے، میں گریپس بیچ میں ڈالا، سائڈ میں کوکونٹس کے ڈالا، بیچ میں گیہوں اگایا، پانی وہاں سے کھینچا، موٹر لگایا، میرا دماغ دیکھے کتنا ہے دیکھو میرے کو۔ تو دوست بولا نہیں رے، ماشاءاللہ بولنا، اللہ کی مرضی ہے وہ، تو اپنے تو اپن کیا ہے، اللہ چاہا تو ہو سکتا، اللہ چاہا تو دیا تو چلتا، اللہ نہیں چاہا تو ایک دن میں ختم ہو جاتا۔ تو نے بولا بیکار باتاں تیرے، اتنے سالوں سے چل رہا، ایسا کیسا ہو جاتا، میری محنت پلاننگ ہے، میں سب کو کور کرا، مطلب سائڈ کے جھاڑا بھی لگایا، وہ سورا بھی آ کے کھیت میں خراب کرتے بلکہ الیکٹرک کرنٹ کے ٹائپ کے وہ بھی لگایا، میں مطلب میری پلاننگ زبردست ہے یار، وہ مطلب میرا برین ہے ایسا۔ تو نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، کبھی بھی چاہے تو رحمت چلے، اللہ کبھی بھی ناراض ہو سکتا، ناراض ہو سکتا، نہیں، مگر اللہ میرے کو اس دنیا میں خوش رکھا تو آخرت میں بھی خوش رکھتا، بلکہ غلط لاجک لگا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں پسند کرتا تو میرے کو دنیا میں پیسہ کہیں کو دیتا تھا، تو میرے کو ادھر خوش رکھا بول تو ادھر بھی خوش رکھتا، تو میرے کو ٹینشن نہیں ہے بول کے گیا سونے کو۔ اور فصل پوری پکی ہوئی تھی، فصل جب پکی ہوئی رہتی نا اور صبح میں خالی توڑ کے نکال کے بیچنا ہے، وہ 6 مہینے کی ہارڈ ورک رہتی ہو، اور جب اس کو فل دیکھتے نا، چھاڑا ٹپکے ہوئے، انگوراں لٹکے ہوئے ہے، آم ٹپک رہا، کتنا خوبصورت سین دیکھتا، اس میں ذرا بہ گیا تھا انہیں۔ تو میں بولا ایسی بولتا رہتا، صبح میں لوگوں کو بول دیا، نوکروں کو صبح میں 10-15 لوگوں کو لے کے آؤ، ٹوکرے لے کے آؤ، پورے جو ہے اپنا پورے نکال لیں گے، انگوراں توڑ لیں گے اور مارکیٹ میں بیچ کے فل پیسہ کمانا ہے، 1 سال کا اماؤنٹ آ جاتا بول کے بول۔ رات میں سویا، اللہ تعالیٰ کو اب بات پسند نہیں آئی، وہ مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے پسند نہیں آیا، رات میں ایسی بارش ہوئی کہ پورا کھیت ختم، اور جو ہے اور ایسی جو ہے اوشن کا پانی انٹر کر دے کے اس طریقے سے اس کے اندر وہ بیکار وہ جو نمک کا مٹی رہتی نا، وہ مٹی پوری اندر آ گئی، جس کی وجہ سے زمین بھی ختم ہو گئی اور جھاڑا پورے اوندھے لیٹ گئے۔ تو جب انہیں صبح میں آیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے، کاش میں یہ غلطی نہ کرتا بول کے بولا۔ اور اس کے بعد میں آیت میں آتا، اگر انہیں ماشاءاللہ بولتا، اس لیے آج کل ہر بلڈنگ میں مشرابات کے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے بلڈنگ پہ کہ اللہ کی مرضی بول کے لکھ دیتے تاکہ نظر نہیں لگنا بول کے، کیونکہ یہ سورہ کہف کی یہ کہانی سے یہ مقصد نکالے کہ ماشاءاللہ بول لیتے تو نہیں ہوتا تھا، تو ماشاءاللہ بولنے سے نہیں ہوتا تھا، ماشاءاللہ میں بلیو کرنے سے نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں کر کے لوگوں کے آخر خالی ماشاءاللہ کے ٹیبل تختے اپنے گھروں کے سامنے لگائے، مگر اس کے پیچھے سورہ کہف کی کہانی کہ ماشاءاللہ کہاں سے آیا اور اس کا ایکچولی مقصد بلیو کرنے میں ہے، لکھنے میں نہیں ہے۔ اور اگر کم سے کم لکھے تو اس کو انگلش ٹرانسلیشن میں لکھو کہ یہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہے، میری کچھ اس میں نہیں ہے، اللہ چاہا تو رہتا، اللہ چاہا تو کون سی چیز اڑ جاتی۔ تو یہ ماشاءاللہ انہیں بولا، دوست بولا اگر تو ماشاءاللہ بولتا تو نہیں ہوتا، تو اس سے
اپنے لوگ علماء سمجھ گئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کی تختی لگا دیں گے، یعنی تو کوئی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ بول دو، نظر نہیں لگتی، خراب نہیں ہوتی. اس کو فیل کرنا، خالی منہ سے ماشاءاللہ بولنے سے نہیں ہوتا. آج کل تو زبان سے نکل جاتا، کچھ بھی چیز دیکھ کے ارے میری کار اچھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ختم تقریر. پر اس کے پیچھے کا جو ایسنس ہے وہ بھول جاتے. تو خیر، کمنگ بیک ٹو آیت نمبر 47، اس سے ہم لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جو ہے نعمتوں کو کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے، ورنہ وہ نعمتیں کھینچے چلے جاتے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 47 کی تفسیر یہاں پہ ختم ہوئی. اب انشاءاللہ آیت نمبر 48 میں اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ڈسکرپشن دے رہے، تاکہ اب وہ باتوں سے نہیں سنے تو اب ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں سنا رہے، ڈرا رہے، تاکہ کم سے کم قیامت کا دن کتنا خطرناک ہے تم لوگ دیکھے تو نہیں، ویڈیو تو نہیں ہے، مگر میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو دیکھ کے ریئلائز کرو کیسا دن ہے، کیسا خطرناک دن ہے. کہ اس دن کے بارے میں حدیث میں آتا کہ جب قیامت کا دن شروع ہوتا اور حساب کتاب چلتے رہتے تو ایسا صدمہ رہتا لوگوں میں کہ ماں جو بچے کو گود میں لے کے دودھ پلاتی رہتی نا، تو وہ دودھ پلانا بھی روک دیتی ہوتی. وہ دن اتنا دردناک رہتا کہ بچہ اگر رو رہا تو ماں کس تکلیف میں بھی رہے آٹومیٹکلی اس کو چھاتی کو لگا دیتی تاکہ انہیں دودھ پینا بول کے. مگر وہ دن اتنا ٹراما کا دن رہتا کہ انہیں بچے کو چھوڑ دی، اور بچے کو چھوڑ بھی دیے تو بھی وہ جسم کا نظام ایسا رہتا عورت کا کہ دودھ اپنے آپ آ رہا تھا چھاتی میں، اور دودھ اگر بچی نہیں پی تو عورت کو چھاتی میں درد ہوتا. باڈی بولتی اس کو کہ دودھ پلاؤ بول کے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بہترین انتظام ہے کہ دودھ آتا ہی چاہتا اس کے اندر، چھاتی بھرتی، اور وہ اگر دودھ نہیں لی بچی یا بچہ تو نہیں سک کری تو وہ اس کو چھاتی میں درد ہوتا عورت. تو وہ اس دن کہتے انہیں بچے کو چھوڑ دیتی، اس کو چھاتی میں درد ہوتا کہ دودھ نہیں پینے کی وجہ سے، مگر انہیں اس ٹراما میں رہتی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا بول کے. یہاں تک آتا کہ وہ ہیبت سے جو پریگننٹ عورت رہتی، جو 9 مہینے سے پریگننٹ ہے، انہیں وہ ٹارچر اور ہیبت کا دن دیکھ کے بغیر جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا، بچہ نکل جاتا. میٹنگ ٹائم لیمٹ ہو گیا بھائی، ریکنیکٹ کریں گے. ابھی ہونے تو اچھا ٹھیک ہے، آتے پھر کنیکٹ ہوتے آپ کے دوبارہ میسج کریں. تمہارا میوٹ کرو، تمہارا میوٹ کرو. تو وہ خوف کا ایسا دن رہتا کہ وہ خوف کی وجہ سے بچے کے بال ہیبت میں سفید ہو جاتے، اور پریگننٹ عورت بغیر انجیکشن کے ہیبت میں بچہ ڈیلیور کر دیتی آن دا اسپاٹ. اتنا قیامت بھروسہ خطرناک دن رہے گا جس دن تمہارے کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ وہاں جہنم کی آگ دکھ جاتی اور تمہارے کو بس ایک ہی لگا ہوا رہتا کہ آج بچ جانا، آج قیامت کے دن نکل جانا، اپنا حساب کتاب سے اپن جہنم میں نہیں جانا. اس دن نہ ٹینشن رہتا کہ میرے بچے کیا جاب کر رہے، میری بیوی کدھر ہے، اس کی جیولری کدھر ہے، اس کے کیا ضروریات ہے، میں لائف میں کیا اچیو کرا، میں کچھ مس کر دیا، میں گھر بنانا چاہ رہا تھا، میں یہ ایسا کر دیا، میں وہ مس ہو گیا، وہ گھر کو کون کرایہ دار آیا، کیا ہے اس کو میں سیل کرا نہیں سیل کرا. ایوری تھنگ از ریلیونٹ اس دن. اس کے لیے اس دن میں کیا رہیں گا، وہاں پہ کوئی تمہارے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی شفا کر سکتا. حالانکہ رسول اللہ کی شفا کے بارے میں کئی حدیث ہے، مگر اس دن شفا بھی نہیں کر سکتے. نہ کچھ پیسے دے کے بھائی میرے کو چھوڑ دو یہ حساب کتاب سے جہنم کے آگ پہ. اور پیسہ اس دن کیا رہتا بولو، اس دن کرنسی چلنے والی ہے قیامت کے دن، نہ ڈالر چلنے والا ہے نہ سونا چلنے والا. تو ادھر جب اللہ تعالیٰ بول رہے جب تم کمپنسیشن آفر کریں گے تو کمپنسیشن کیا کرتے معلوم؟ اور آپ تعجب ہوتے، وہ لوگ بولتے میرے بیوی بچے اماں باوا سب کو جہنم میں ڈال دے، میرے کو بچا دے. اس دنیا میں ماں کو کچھ ہوا تو اپنا دل ہل جاتا، اس دنیا میں بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا بول تو نیند اڑ جاتی، بیوی کو کچھ ہوا تو کیا ہوتا میرے بچوں کا بول کے سوچتے، اتنا محبت کرتے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد میں یہ پورے محبتیں ریورس ہو جاتی کہ جب تم ان کی بھی بلی دینے کے لیے تیار ہو جاتے، بھائی ان کو ڈال دو میرے کو مت ڈالو جہنم کی آگ، وہ میں جہنم کی آگ میں برداشت. ویسے رشتے ہو جاتے. اور ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ اس دن کہتے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. بیوی بولیں گی شوہر کو اجی سنیے، بولے تو شوہر بولتا اما میری بیوی ہے بھاگو بول کے. ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا، پلٹ کے نہیں دیکھے گا، کئی کو معلوم اس کے حقوق کھا لیتا نا، اور اس کے قیامت میں حقوق چھیننے آتی، چاہے وہ بیوی ہو یا دوست ہو. زندگی میں اگر تم دوست کسی کو دوستی میں پراپرٹی ہڑپ لیے یا دھوکہ دے دیے پیسے دے، اس دن تو حساب کتاب والا دن ہے. انہیں دیکھ کے بولتی ہے اللہ یہ دیکھو یہ بندہ جو ہے میرے پیسے ڈبایا، تو اب اس کے نیکیاں میرے کو ہونا، اب اس کو سزا ملنا.
तो कहाँ इन्हें पूछती बोल के लोग भागते एक दूसरे की, माँ मेरे से नको बात करो, मेरे से। तो उसका मतलब क्या है मालूम, जो किसी के हुकूक खाए उस दिन वो हुकूक लेने के लिए वो लोग आ जाते। वहां पे कमजोर नहीं रहते अब बीवियां, वहां पे जो गरीब एसटी एसटी वाले हैं जिनको तुम डरा धमका के पुलिस के समय दबा दे के करते थे, जहां माइनॉरिटी रिलीजियंस है मुसलमान जो आज दबे हुए है, उस दिन उन लोगों को पकड़ के लेते बदला हर किसी का। तो उस दिन तो हर बदले पूरे होने वाले हैं। आपका वॉचमैन, आपका ड्राइवर, आपका जूता साफ करने वाला, मोहरी साफ करने वाला, जिसको भी गलत तरीके से चिड़की दिए, जिसको भी हुकूक खा लिए, जिसकी भी पड़ोसी की प्रॉपर्टी हड़प दी है, पड़ोसी की बिल्डिंग इतनी ऊंची कर दी है, यहाँ तक कि उसको रोशनी पूरी खत्म कर दी। हदीसों में ये भी आता कि इतनी ऊंची भी दीवार मत करो कि पड़ोसी को पूरा अंधेरा न कर दो। हाँ, उन्हें राजी है, ओके है तो ठीक है, बल्कि इस तरीके से तो जिसके भी हुकूक खाए, पड़ोसी हो या कर्जा लेके डुबा दिए, या चाहे बैंकों को लेके डुबा दिया, या कुछ भी करो, उस दिन वो सब आ जाते, मैं हमारे को तुम्हारे नेकिया दो बोलते, तो उनसे भागते लोग। तो मतलब इवन बीवी बच्चों से भी भागते का मतलब ये है कि कहाँ इन्हें मेरी नेकी पूछ लेंगी। तो समझो वो दिन ऐसा रहेगा, नफ्सा नफ्सी का दिन रहेगा, बस मैं और मैं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तड़पे सो ना बेटा याद आएगा, ना बाप आएगा, ना माँ आएगा। तो अल्लाह ताला वो दिन का जो है एक डायग्राम, एक वीडियो डिस्क्राइब कर रहे, ताकि जो है इंसान उस दिन की हैबत को सोच के इस दुनिया के बेइज्जतियां, आजमाइशा, तकलीफों को लेट गो करना, जाने दो भाई, ठीक है बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है काम नहीं चल रहा, ठीक है तकलीफ आ गई, ठीक है कुछ केस आ गया, पुलिस केस आ गया, तकलीफ दे दिया अल्लाह ताला, आजमा लिया, ठीक है भाई मैं बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह की मर्जी थी, ओके। क्यों कैसा बर्दाश्त करते भाई, इतना तकलीफ हो रही, नहीं क़यामत के दिन, उस दिन तो मैं सुकून में रहूंगा, उस दिन तो मेरे को राहत मिलेंगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में तकलीफ उठाया। तो कभी भी जो है आखिरत के दिन को याद कर लिए, उसका वीडियो देख लिए, उसके हदीसा देखे, तो जो है अपने को ये दुनिया के जितने भी गम है ना अपने साथ, वो पूरे आसान हो जाते, उसको लेट गो कर सकते और माफ कर सकते। किसी को जान दे रहे भाई इन्हें मेरे को सताया था, इसको माफ कर देंगे, क़यामत के दिन मेरे को नीति काम आ जाती। जान दो भाई पड़ोसी को थोड़ा खाना दे देंगे, हालांकि मेरे बच्चे के खिलाफ उन्हें गलत बातें करा था, जाने दो भाई। तो हर चीज में जब आखिरत की फिक्र आ जाती ना, आखिरत का दिन को रियलिटी समझते ना, तो ये दुनिया के फड्डे वड्डे प्रॉब्लम ठीक है भाई जाने दो, आखिरत में ले लेंगे, जान दो। अच्छा आपने जुल्म कर रहा, गाली दे रहा मेरे को, ठीक है मैं भी तो गालियां दे सकता हूँ, मगर मैं उसको माफ कर देता हूँ, क़यामत के दिन ले लेंगे उसके, नहीं क्या पूरे ले लेंगे, जो गालियां तो और दे मेरे को और दे गालियां, फिर पूरे नहीं क्या खींच क़यामत के दिन चल। तो ये जो परसेप्शन आ जाता, ये जो रुझान, सोचने का नजरिया चेंज हो जाता, उससे आपकी डे टू डे लाइफ रिलैक्स हो जाती। नहीं तो अरे अजी आपको ऐसा बोला, अब तुम तो फोन करो तुम्हारे दोस्तों को, अब तुम बदला लो, मारम पीटी, खानदान लड़ाया, उसका घर को नको जाओ, तुम खानदान का, इतना सबको आसान कर देते अल्लाह ताला। उस दिन को याद करो, इस दुनिया की हर तकलीफ जो है आसान हो जाती। तो ये है आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ये सब चीजों को नफी कर रहे कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे बुजुर्गाने दीन गौसे पाक जो भी है आपको लड़ेंगे अल्लाह से, और आपको अपने मानने वालों को जो जो फूल चढ़ाए अपने दरगाह पे उन सबको खींच के लेके जाएंगे, आपके पीर मुर्शद उनका ही ठिकाना नहीं। समझ रहे, सिर्फ ठिकाना रसूलुल्लाह का और पैगंबरों का ही है, उनको कंफर्म है, बाकी सबको तराजू में चढ़ना। हाँ, रसूलुल्लाह जिंदगी में जिन 10 सहाबियों को जन्नती बोल दिए हैं उनकी बशारत हो चुकी है, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये लोगों को अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ले लेके बोल दिए ये जन्नती है। एट द सेम टाइम बदर में जो जंगे बदर में सहाबी लड़े उनको जन्नत बोल दिए, जंगे उहुद में जो आए वो लोग पूरे जन्नती बोल दिए, और जो हुदैबा में जो वादा करे झाड़ के नीचे उनको जन्नती बोल दिए। इसके अलावा आप किसी को जन्नती नहीं बोल सकते, और अगर उन्होंने जन्नती नहीं है तो क्या गारंटी है उन्होंने आपको हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाने की। एक नेक सालिहीन थे, उन्होंने जो है सहाबी थे, उनका इंतकाल हो गया तो उनके बीवी बच्चे जो है शौक में बोल रहे थे बहुत नेक था, जन्नती था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आपको कौन बोले उन्हें जन्नती है? अरे मतलब सहाबी है और आपके साथ उठते बैठते थे, नहीं है। आपको मालूम किधर है? किधर है? उन्होंने माल गनीमत में से एक शॉल चोरी करी जिसकी वजह से उनको जहन्नम में आग हो रही है अभी। तो कैसा है तुम बोलते जन्नत में है बोल के? नहीं होता। तो जब उसकी गारंटी नहीं है तो कौन से पीर मुर्शद, गौसे पाक, अब्दुल कादिर जिलानी, इतने बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज है जिनके बड़े बड़े दरगाह हैं, मैंने उनके दरगाहों पे लाखों लोग आते और बकरे कटते, तो मतलब तो थोड़ी दलील है, उससे ज्यादा बकरे तो हिंदुओं के मंदिर पे कटते, उससे ज्यादा पैसा तो तिरुपति के मंदिर में आता। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां दफना है वहां पे तो एक बकरा भी नहीं करता।
अबू बकर को जहां दफनाए वहां भी कुछ भी नहीं है, और जो जंग बदर के जो बड़े बड़े साहबिया जहां उहद को जहां दफनाए उधर भी कोई बकरे नहीं करते, उधर भी लाखों का मजलिस नहीं है, उधर बड़े बड़े दरगाह नहीं बने। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये अपन अपने आप को बोल लेते कि ये लोग कंफर्म है, ये तो अल्लाह ताला डिसाइड करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो किसी पे टेका मत लो, बोलने का मतलब ये, और एक मीनिंग आती कि कोई अपने को बचा के लेके जाता, बोले किसी से उम्मीद नहीं। हाँ ये है कि आप अच्छे नेक सालिन लोगों के साथ रहो, नेक दोस्तों के साथ रहो, अल्लाह चाहा वो दोस्ती में वो लोग क़यामत के दिन पूछेंगे। एक हदीस में आता कि कुछ नेक लोग 4-5 का ग्रुप जन्नत में जाता और पूछते कि चारों पांचों तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत, अरे पांचवा अपना दोस्त था जो अपने साथ बैठता था, कहाँ है, उन्हें जन्नत भी नहीं आया, उसके अमाल कम थे, उन्हें उतना ज्यादा कुरान को नहीं सुनता था मगर कोशिश करता था। तो वो बाकी के 4 दोस्त जो 5वें दोस्त को मिस करे, वो लोग बोलते हैं, ये हदीस ऐसा ही हदीस है कि अल्लाह वो उसको हेल्प करना, वो उन्हें उधर रह गया, बोलते अल्लाह ताला इन 4 लोगों की दुआओं की वजह से उसके आमाल कम होने के बावजूद भी उसको इनके साथ मिला लेता। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये है हदीस में कि जहन्नम की आग में से उठा के जन्नत में डालता नहीं मालूम, यानी तो जन्नत के लो दर्जे में रहे तो उनके साथ के जन्नत में, ताकि वो लोग साथ बैठ सके। तो इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा नेक सालिह दोस्तों के साथ उठे बैठे, और उन खाली उठना बैठना चाय पीना नहीं, उनके नेक कामों में, उनके कुरान के कामों में, उनके खैरात के काम में उतने इंटेंसिटी पे भी नहीं कर सके तो कम इंटेंसिटी पे भी करे, मगर क्या बोलता है, साथ तो दिया भाई, मैं आया देखो बाइक पे तुम्हारे साथ पड़े रहते ना दोस्ता, लास्ट में आते पूरा होने के आते पूरी बिरयानी पकने के बाद में बोलते भाई क्या करूं मैं लेट हो गए, बोलता ठीक है भाई चलो भाई शिरकत तो कराना, भी तो आया ना। तो थोड़े ऐसे दोस्त रहते जो उतने बड़े अमाल नहीं कर सकते, मगर साथ रहने की वजह से, उनके असर की वजह से फायदा हो सकता। तो ये है जो कंफर्म हदीसों में है जिससे आप टेका लगा सकते, मगर इसके अलावा किसी और चीज को टेका लगाना गलत बात है। और यहाँ पे उन सबको टारगेट किया जा रहा, हालांकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसा शिफा के बारे में है, रसूल अल्लाह को खास शिफा मिलने वाली है, वो हदीसों में कंफर्म है। उसके अलावा बाकी की चीजों को अपन लोग कंफर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आयत नंबर 48 की तफसीर। तो आप लोग अभी साथ है मेरे साथ? हाँ साथ में है। ठीक है, चलिए तो आयत नंबर 49। हाँ, फिरौन के बारे में बोल रहे कि ये फिरौन जो है बहुत तकलीफ दिया और जो है बहुत मुश्किल काम कराते थे, यहाँ तक कि इतना रिसर्च में पता चला है कि जो पिरामिड्स बने थे वो उसमें जैसा टफ काम रहता था, उतना चढ़ के वो पहाड़ वो पत्थर रखना वगैरह वगैरह जो है वो उसमें जो है लेबर को टफ रहता था, मशीन्स नहीं रहते थे। तो बनी इसराइल की कौम को आजाद नहीं करके स्लेवरी में इस्तेमाल करके फ्री में काम कराते थे या कम पैसे देके काम कराते थे, और उनके साथ बहुत बेइज्जती और ह्यूमिलेशन वाली लाइफ करते थे, और जो है कई लोगों को स्लॉटर करते थे, गर्दना काटते थे, और औरतों पे जुल्म करते थे, रेप करते थे, अपनी प्रॉपर्टी के जैसा यूज करते थे। तो ये तकलीफ के दिनों को अल्लाह ताला याद दिला रहे यहाँ पे। भूल गए तुम फिरौन के हाथ में कैसे थे, 40, 50, 70 साल पता नहीं, वो बाप भी जुल्म करता था, बेटा भी जुल्म करता था, सबको फिरौन बोलते। फिरौन टाइटल है, एक्चुअली आदमी नहीं है, वो टाइटल है। जैसा कैसर सीजर जो है एक टाइटल होता, और कई किंग्स को टाइटल देते थे, राइट। तो फिरौन एक टाइटल है। तो उन्हें जमाने से बाप दादा रूल कर रहे थे, और जब बनी इसराइल उनके गुलाम बन गए, उनको जो है स्पेशल स्टेटस उनका, वो लोग नॉर्मल सिटीजन थे, मगर वो लोग बोले नहीं, इजिप्ट इज फॉर इजिप्शियंस, बोल दे के बेचारे बनी इसराइल को लो लेवल सिटीजन बना दे के उनको खाली कामा लगाना, और वहां पे ना सुप्रीम कोर्ट था ना यूएनओ था, उन्हें जो किंग बोला वही था। तो बहुत तकलीफ का वक्त गुजरा और बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो इससे ये हम जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला वो याद दिला रहे वो तकलीफ के दिन, और जो है उनसे एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करो, उसी तरीके से आज भी देखो, आज भी सेम चीज आज मुसलमान कौम के साथ गुजर रही। हालांकि हाँ बनी इसराइल के साथ हुआ था, फिरौन के साथ हुआ था, निकल गए, बाद में मूसा अलैहिस्सलाम लेके चले गए। आज भी अपने साथ, आज भी उम्मत के फिरौन, आज के जो डिक्टेटर्स है, चाहे सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, बुश हो, ओबामा हो, आज के फिरौन है वो लोग भी सीरिया में, अफगानिस्तान में क्या कर रहे, मर्दों को मार दे रहे, गोली डाल दे रहे, आसमान से ड्रोन से बॉम्ब डाल दे रहे, पूरा मार्केट उड़ जा रहा, उसमें हजारों लोग मर जा रहे, ना कोई हिसाब, ना कोई पूछ, ना कोई केस। टिपिकली कोई आवाज नहीं उठा सकता ये नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और औरतों के साथ तो बदकारी कर रहे, जुल्म कर रहे, रेप कर रहे।
تو آج کبھی کبھی دکھتا کہ یہ ٹرائل ہمارے ساتھ ہوا نہیں، ڈٹو مطلب بنی اسرائیل کے ساتھ ہاں ایسا ہوا تھا، اسٹوری میں ایسا تھا، فرعون کھا گیا، تو میں تو نہیں دیکھا ایسا ہوا گزرا، ہوا کہ نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ آج نہیں ہو رہا. آج کے فرعون نہیں ہے کھڑے ہوئے جو ظلم عظیم کر رہے، چاہے ان کو مسلمان نام بولو یا نان مسلم بولو یا وہ بولو یا ڈکٹیٹرز بولو یا نہیں تو پاور کھینچ لینے والے ہیں، مگر آج بھی ہر کنٹری میں ہو رہا. یہ کبھی سول وار کے نام پہ، کبھی ڈیموکریسی کے نام پہ، کبھی آئل کے نام پہ، چاہے یمن میں لے لو، چاہے افغانستان میں لے لو، چاہے عراق میں لے لو، چاہے سیریا میں لے لو، ٹونیسیا میں لے لو، لیبیا میں لے لو، ایجپٹ میں اب ذرا ختم ہوا. ہر کنٹری میں یہی چھوڑا. کون کٹ رہے؟ کس کو گردن کٹ رہی؟ اپنے مسلمان بھائی بہن بھائیوں کی. ملٹری میں لڑکوں کو گاؤں گاؤں پورا اڑا دے رہے، بامبنگ کر دے رہے، اور عورتوں کے ساتھ. تو ہم جب اس کو پونڈر کرتے، کبھی کبھی بیٹھتے ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا، ہر مسلم کنٹری میں کیوں ہو رہا، 56 مسلم کنٹریز میں آلموسٹ بڑے بڑے پورے مسلم کنٹریز میں ہو رہا. تو ہم ریفلیکٹ کرنا بنی اسرائیل کے اس دور کو. بنی اسرائیل کے دور میں فرعون کے نیچے وہ لوگ بھی پھنسے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالے، ان کے آزمائش میں مدد کرے اور ان کو مدد دیے، مگر اس کے باوجود بھی سالوں برداشت کرے. تو ہم بھی اپنے آپ کو کنسول کرنے کے لیے کہ اگر ہم نیک صالحین رستے پہ رہے، ایٹ لیسٹ وہ بنی اسرائیل جو اچھے بنی اسرائیل تھے، جو فرعون کے نیچے دبے ہوئے تھے، جو ظلم نہیں کرے، جو اپنے توہرات تو جبھی ریویل ہوئی بھی نہیں تھی اور یہ الٹے پلٹے حرکتیں بھی شروع نہیں کرے تھے بنی اسرائیل جب وہ کمزور تھے. تو جب ہم ویڈیو میں دیکھتے سیریا کی تکلیف، افغانستان کی تکلیف، اور ہمارا دل چھنی ہو جاتا، تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا اس آیت سے کہ بھئی فرعون وہ زمانے کے، اور وہ لوگ مسلمان تھے، وہ بنی اسرائیل کو ایکچولی مسلمان بول سکتے ہو، ہمارے مسلمان ہی تھے، تو ان کے ساتھ سیم ایسے ڈٹو کرا. تو وہ فرعون بھی وہ زمانے کا یہ ہے، ہمارے زمانے کے فرعون الگ ہے. تو ہم کیا کرنا، صبر کرنا، اور وہ ٹائم کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے باوجود بھی اس میں صبر کرے، برداشت کرے، اور اس کے بعد میں صبر کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جو اس تکلیف سے ان لوگوں کو فرعون سے نجات کرے. تو ہم بھی اپنے آپ کو سسٹین کرنا، اور ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے کوئی شخصیت کا انتظار کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں، مگر ہم وہ صبر کے وہ دائرے میں رہنا اور ہم برداشت کرنا کہ نہیں، اللہ کی آزمائش ہے. کئی لوگ اس کو دیکھ کے اسلام چھوڑ دیے. ہاں بھائی کیا ہوا، سب نمازاں پڑھے تھے، کیا ہوا، یمن میں تو بامبنگ ہو رہی، عراق میں تو سب نمازاں پڑھتے تھے، سب 5 وقت کے روزے رہتے تھے، رمضان، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، کیا ملا، بول کے چلو بھائی بیکاری سے. اگر اللہ رہتا تو کئی کو چھوڑتا تھا، اگر اللہ کو مانتے تھے تو اگر اللہ ہے واقع میں تو کئی کو ہوتا تھا چلو بھائی چھوڑی دو، سیکولر بن جاؤ، سیکولر مسلم بن جاؤ، کمیونسٹ مسلم بن جاؤ، دین کو چھوڑ دو بھائی. تو جب آپ ریئلائز کرنا کہ نہیں، یہ ان کے ساتھ بھی گزرا، اور اس کے بعد میں اللہ کی مدد آئی. اور پرابلم کیا ہے، یہ لوگ، یہ ایسے لوگ کے مینٹالٹی کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب آپ ایک پکچر میں، ایک بڑا پکچر دیوار ہے جس پہ بہت اچھی پینٹ کی پینٹنگ ہے، رائٹ، آپ دیوار کو دیکھ رہے، آپ اوور آل اس کو انجوائے کر رہے، اچھی پینٹنگ ہے، اچھا دکھتا، مگر ادھر ایک چھوٹا سا ہول ہے جو گندا دکھ رہا. اگر آپ وہ ہول کچھ گھور کے دیکھتے رہے نا، اور باقی کی پوری پینٹنگ آپ سے دماغ سے نکل جاتی، وہ ہول کے اندر جو گندگی ہے، جو کھردرا پن ہے یا غلیظ ہو گیا وہ حصہ، اس کو اگر آپ گھورتے ہوئے رہے نا، آپ کا نظر وہی رہتی، آپ کو وہی دکھتی، آپ وہی آپ نیگیٹو ہو جاتے. اس لیے کیا کرتے، بگر پکچر دیکھو بولتے. تو آپ خالی اسی کو گھورتے رہو، آپ اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہو، وہی آپ کے دماغ میں رہتا. مگر جب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد کرنا، وہ ایک تکلیف کچھ نہیں دیکھنا اپن لوگا، وہ ایک اس کو فوکس کر کے زوم کر کے دیکھو یہاں دیکھو کتنا گندا ہو لگا، دیکھو یہاں چنا نکل گیا، یہاں دیکھو پینٹ چلے گا، یہاں پہ کتنا گندا دکھ، اس کی طرف ہی فوکس کریں گے تو آپ باقی کی جو بڑے اوور آل پینٹنگ کی خوبصورتی کو مس کر دیے، کیونکہ آپ آبسیسڈ ہو گئے اس کے پیچھے. تو اسی طریقے سے جب تکلیفات بنی اسرائیل پہ آئے تو لوگ کیا کرے، تکلیفات کے اوپر غور و فکر کرنے کے علاوہ اوور آل باقی کی جو اللہ کے نعمتوں کو اپریشیٹ کرے. اسی طریقے سے جب ہمارے پر بھی تکلیف آتی، تکلیف کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب بھی ملے، چائے پہ ملے، وہ بات کرتے سے رہے، ارے ایسا ہو رہا تھا، ویسا ہو رہا، اور آبسیشن ہو جاتا، اور نیگیٹیوٹی آ جاتی، اور اللہ کے فیورز کو ہم اپریشیٹ کرنا بھول جاتے. نماز کیوں پڑھنا، ہم یہ تو ہم تکلیف کے بارے میں بات کر لیتے بیٹھے. تو جب بگر پکچر دیکھتے آپ، اوور آل دیکھنا شروع کرتے، تو وہ چھوٹی چیز آپ چھوٹا بول لینا ہے، اوور آل پینٹنگ جب وہ اوپر کا حصہ کتنا اچھا ہے، تو وہ اپریشیشن بھی ہمارے انسان کے فطرت میں آنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کچھ اگر پرابلم دے دیا تو باقی کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو نا بھائی، لائف میں اللہ تعالیٰ جو آپ لوگ کو دیے نہیں، مگر جب پریشانی آ جاتی ہے، پریشانی کے بارے میں سوچتے اور باقی کے پورے اچھا ہے، اب سمجھو طبیعت خراب ہو گئی، ارے درد ہو رہا ہے، وہ ہو رہا، ایسا ہو رہا، الٹی آ رہی، وامٹنگ آ رہی، وہی بولتے.
अरे मगर तुम्हारे अच्छे अच्छे खेल ले रहे, अरे बच्चों का छोड़ो यार, बच्चे तो खेले, तो मेरी सुनो पहले। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा, अरे हाँ भाई तकलीफ है, मैं मानता हूँ तुम्हारे को, तुम डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ, दवा खाओ, इंशाल्लाह शफा अल्लाह से मिलेंगे। मगर बच्चे अच्छे हैं, घर अच्छा है माशाल्लाह, तुम्हारी सैलरी अभी भी आ रही, अरे वो नको यार, वो बात नको, तुम पहले मेरे को इसके बारे में, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी बात करा, मेरे साथ कई हुआ, अपने बारे में, वो तकलीफ के बारे में, बाकी के नियमतों के बारे में हम जो है वो टाइम पे कंप्लीटली उसको निकाल देते। तो ये जो है ये गलत है, और अल्लाह ताला इधर एग्जाम्पल उन लोगों के बारे में इसलिए दे रहे बनी इसराइल के बारे में, ताकि जो हम उनको रियलाइज कर लेना कि जो है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट आयत में उसके आंखों के सामने जो है फिरौन को जो है पानी में डुबा देते, जब नील क्रॉस कर देते हैं वो लोग, और उसके बाद में जो है पानी में डूब जाता, और ये भी समझता नील मेरे लिए भी खुल गई, चलो मैं भी पीछे निकल जाता हूँ बोल के। तो उसके बाद मैंने जब डूबते हुए देखता, तो बनी इसराइल के लोग अपने आंखों से देखते, शौक में रहते, कई भी शौक में रहते, वो ना समझते थे फिरौन खुदा है, जमीन का खुदा। उन्हें बोलता था फिरौन आसमान का खुदा ऊपर है, जमीन का खुदा मैं मर नहीं सकता। तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि उसको कोई मार सकते बोल के। तो जब पानी में डूबते हुए, मरते हुए, तड़पते हुए देखे, तो उनकी आंखें जब वाकई में खुल जाते कि भाई इन्हें भी खत्म हो सकता क्या, इन्हें भी मर सकता क्या, इन्हें मर गया मेरे आंखों के सामने। तो उसी तरीके से कितना बड़ा भी डिक्टेटर रह सकता है, सद्दाम हुसैन रहो, गद्दाफी रहे तो, हुस्नी मुबारक रहे, आखिर में सब खत्म ही हुए ना। बुश का एरा भी खत्म हुआ, सबका एरा खत्म होता, हर तकलीफ खत्म होती, उसके बाद में निजात रहती। तो ये बनी इसराइल की कहानी से, उनके जो एपिसोड से हम लोग जब तकलीफ में गुजरते, और कई ब्रदर्स के लाइफ में बहुत तकलीफ में गुजर रहे, जो है उनके साथ मैं ये बोलूंगा कि उनको याद करो, बनी इसराइल के कौम की स्टोरी को याद करो। तो इंशाल्लाह ये जब फिरौन डूब के मर सकता तुम्हारे नजर के सामने, इंशाल्लाह तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे तकलीफात तुम्हारे नजर के सामने मरी खत्म होंगे, और इंशाल्लाह खुशी का मंजर रहेगा। ठीक है, तो चलो टाइम हो गया, रेगुलर क्लास से अपन आगे बढ़ गए। इंशाल्लाह बाकी क्या है, कल मैं जरा वलीमे में रहूंगा, तो मुश्किल है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर ठीक है। फिर भी जज़ाकल्लाह शुएब, नहीं है तो भी करने कर लिया अपन लोग। शुक्रिया आदिल भाई। हाँ मंसूर भाई, चलो शुक्रिया, ओके आदिल भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह